السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کا ہمارا آج کا سبق ہے آیت مبارکہ 154 اور یہ سورہ آل عمران ہے، چوتھا پارہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی ہم تجوید پڑھیں گے انشاءاللہ اور ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ثم، یہاں میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں غنہ کریں گے۔ آگے انزل علیکم، انزل نون ساکن کے بعد زا، یہاں اخفا کیجیے گا۔ علیکم، یہاں میم کے بعد میم ہے تو ادغام میں شفوی۔ من بعد الغم، اور یہاں من بعدی نون ساکن کے بعد با ہے تو ہم کیا کریں گے، نون ساکنی کو میم سے چینج کر دیں گے، یہاں اقلاب کریں گے۔ من بعد الغم، آگے بھی میم مشدد ہے، غنہ کیجیے گا۔ امنة نعاسا یغشا، امنة پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد نون ہے تو یہاں بھی ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ دیکھیے گا ذرا، امنة نعاسا یغشا، نعاسا پہ تنوین کے بعد یا ہے تو یہاں ادغام ہوگا غنے کے ساتھ۔ نعاسا یغشا طائفة منکم، طائفہ یہاں جو مد ہے، مد متصل واجب، اسے ضرور یہاں پہ لمبا کیجیے گا۔ طائفة منکم، اور طائفتن پہ تنوین کے بعد میم ہے، ادغام ہوگا، منکم میں اخفا ہوگا۔ آگے وطائفة قد أهمتهم، جی وطائفة کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد قاف ہے تو یہاں اخفا کریں گے۔ وطائفة قد میں قاف موٹا دال کلکلا، أهمتهم میم مشدد پہ غنہ، انفسهم میں اخفا، یظنون یہاں نون مشدد، یہاں غنہ، باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جاہلیہ میں کیا ہے جی، آخر میں تا ہے، وقف کریں گے تو گول تا ہے، وقف میں ہا سے بدل جائے گی۔ ظن الجاہلیہ مضبوطی سے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، من شیء نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد شین ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے، اخفا۔ شیئن لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ وقف کریں گے تو آخر میں حمزہ ساکن ہو جائے گا، شیء، ایسے آپ کیا کریں گے، وقف کریں گے یہاں پہ۔
قل ان الامر كله للہ. قل میں قاف موٹا رکھیے گا، لام باریک ہے. ان میں کیا ہے جی، نون مشدد پہ غنہ ہے، آواز کو ناک میں لے جائیے گا. ان الامر، را موٹا ہے کہ را کے اوپر حرکت ہے. کلہ للہ، ہو کو لمبا کیجیے گا، الٹا پیش ہے اس کے اوپر، ہا کے اوپر الٹا پیش. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک. فی انفسہم، فی کے اوپر جو مد ہے چھوٹی مد ہے، انفسہم اخفا ہے، اور انفسہم کے آخر میں میم ساکن کے بعد میم ادغام شفوی، اور ما لا الف مدہ کی وجہ سے اسے لمبا لمبا کر کے پڑھیے گا. یبدون با قلقلہ کیجیے گا، لکا میں وقف کریں گے تو لک ایسے ہو جائے گا. ما لا یبدون لک. آگے دیکھیے گا، یقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. شيء میں تنوین کے بعد میم ادغام ہوگا تو غنے کے ساتھ. شيء ما قتلنا هاهنا. آگے قل لو کنتم، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن بتا ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. جی یہاں پہ دیکھیے گا لبرا، را اس میں موٹا ہے، را کے اوپر حرکت ہے. لبرز الذین، کتب ایسے کوتبہ نہیں پڑھنا آپ نے. کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. رموز اوقاف میں سے یہاں جیم ہے، وقف کر دیجیے گا. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، یہاں لفظ اللہ پر ہے، اس سے پہلے زبر ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ واللہ علیم بذات الصدور. علیم پہ بھی اقلاب ہو رہا ہے. اب اس آیت مبارکہ کی آپ اس کا ترجمہ دیکھیے گا. ثم پھر انزل، اس نے نازل کیا، اس نے اتارا. علیکم تم پر، من بعدی بعد اس کے، الغمی یعنی غم کے بعد کیا نازل کیا، امنتن امن. نعاسن اونگ، یغشا ڈھانک لیا، طائفتن ایک جماعت، منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک جماعت، قد اہمتہم انہیں فکر پڑی تھی، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحقی بے حقیقت، ظن گمان، الجاہلیتی جاہلیت، یقولون وہ کہتے تھے، حل کیا، لنا ہمارے لیے، من الامری کام سے، میں شیء کچھ. قل آپ کہہ دیں، ان الامر کے بے شک جو کام ہے، کلہ للہ تمام اللہ، یخفون وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دل میں، ما جو، لا یبدون وہ ظاہر نہیں کرتے، لکا آپ کے لیے. یقولون وہ کہتے ہیں، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامری سے کام، شیء کچھ، ما قتلنا ہم نہ مارے جاتے، ہاں ہونا یہاں پر. قل آپ کہہ دیں، لو کنتم اگر تم ہوتے، فی میں بیوتکم اپنے گھر میں، لبرز ضرور نکل کھڑے ہوتے، الذین وہ لوگ، کتبہ لکھا تھا، علیہم ان پر، القتل مارا جانا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہ کی طرف، ولیبتلیہ اور تاکہ آزمائے اللہ اللہ، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص اور تاکہ صاف کر دے، پاک کر دے، ما جو فی قلوبکم تمہارے دل میں، واللہ علیم بذات الصدور اللہ جاننے والا ہے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے. جی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر جو ایک غیر متوقع جو شکست ہوئی تھی، تو صحابہ اکرام بڑے دل گرفتہ تھے، صحابہ جو ہیں وہ بہت غمگین تھے اور بہت پریشان تھے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ دشمن کے جانے کے بعد بہت سے صحابہ اکرام پر نیند جو ہے وہ مسلط فرما دی. اب جب نیند آتی ہے تو نیند تو پھر سارے غم بھلا دیتی ہے. تو یہ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا تاکہ صحابہ اکرام کا کچھ غم جو ہے وہ کیا ہو جائے، کچھ غم غلط ہو جائے، غم ختم ہو جائے.
اور پھر اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت منافقین کے بارے میں بیان کریں۔ منافقین کا اپنا ہی ایک انداز ہوتا تھا، اپنا طریقہ ہوتا تھا، انہوں نے ہر بات کے اندر کیا ہوتا تھا، اپنا ہی ڈنڈورا پیٹنا ہوتا، یا اپنی بات کو ہی منوانے کا ان کے اندر ایک ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی بات ہی منوانی ہے۔ اگر ان کی بات کے خلاف کچھ ہو جاتا، بھلے پیغمبر بھی ان کی بات کی ان کے مشورے کے خلاف کر دیتے، تو پھر ان پر بھی تنقید کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ جیسے منافقین کا ارادہ یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر ہم دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کریں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بہت سے صحابہ کی خواہش تھی کہ نہیں، مدینے سے باہر نکل کر ہم مقابلہ کریں۔ تو اب جب مسلمانوں کو غزوہ احد کے اندر کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ پھر منافقین کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو مشورہ دیا تھا، اگر مدینے کے اندر ہم رہتے تو بچت ہو جاتی، مار ہمیں اتنی نہ پڑتی، تو ہماری بات آپ نے نہیں مانی، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہو گیا اور اتنے زیادہ صحابہ اکرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو موت کا وقت ہوتا ہے یہ مقرر ہوتا ہے، یہ تم موت سے نہیں بچ سکتے تھے، بھلے مدینے کے اندر بھی ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا، اگر تمہارا ٹائم آ چکا ہے تو تم نے ضرور اپنے مقتل کی طرف چلے جانا تھا، اپنے مقتل کی طرف تمہیں جو قضا ہے، جو تقدیر ہے، وہ تمہیں کھینچ کر لے جاتی۔ تو موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر تنقید کرنے کا تمہیں قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ اللہ نے سب معاملہ اس لیے کیا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر، جیسے گزشتہ سبق میں بھی آپ نے سنا کہ یہ مصیبت جو آئی، پریشانی آئی، تو یہ اس لیے آئی کہ اس سے ایمان کے اندر کیا آ گیا تھا، پختگی آ گئی تھی۔ تو مسلمانوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا کہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ فتح ہی حاصل ہو، بعض دفعہ جو ہے وہ شکست کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے ذہنی طور پر وہ کیا ہو گیا جی، ان کی ٹریننگ ہوگی، وہ لوگ تیار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، دعا میں یاد رکھیے، خوش رہا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔